حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات یتیموں کے مال کے بارے میں بیان فرمائے. اس کے بعد ایمان والوں کے لیے نکاح کے لیے کون سی عورت اور کون سا مرد بہتر ہے اللہ رب العالمین نے اس کا بیان فرمایا. اور یہ بات اللہ نے بیان کی کہ مردوں کے لیے یہی چیز بہتر اور جائز ہے کہ وہ مومنہ عورت کا انتخاب کرے نکاح کے لیے، اور مومن عورت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ صرف مرد مومن ہی کا نکاح کے لیے انتخاب کرے. پھر اس کے بعد ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مخصوص مسائل کو بیان کیا. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لہٰذا تم حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو تم اللہ رب العالمین نے جہاں سے تم کو حکم دیا وہاں سے جاؤ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اللہ رب العالمین یقیناً توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے ان مسائل کا بیان فرمایا کہ جو سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ایک عورت کو لاحق ہوتے ہیں. سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد عورتوں کو جو چیز لاحق ہوتی ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. ان ایام میں شریعت کے احکامات عورت پر نافذ نہیں ہوتے. عورتوں کے لیے ان ایام میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور روزے البتہ ان ایام میں عورت نہیں رکھے گی بلکہ دیگر ایام میں روزوں کی قضا کر لے گی. لیکن نماز مکمل طور پر ان ایام میں عورتوں کے لیے معاف ہے. نماز کی دوسرے ایام میں قضا کرنا عورت پر ضروری اور لازم نہیں ہے. اس کے علاوہ مردوں کے ساتھ عورت رہے گی گھر کے اندر، معاشرت کرے گی گھر کے اندر، گھر کے دیگر کام بھی کرے گی مردوں کے ساتھ مل کر، کھائے گی پکائے گی، دیگر ضروریات زندگی جو بھی ہے وہ تمام امور عورت مردوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اسی طریقے سے انجام دے گی. لیکن اسلام سے پہلے یہودیت کے اندر جب عورت اس حالت میں پہنچتی مخصوص ایام میں آتی تو یہودی اپنی عورتوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کرتے. عورت کو گھر کے اندر رہنے کا اختیار نہیں تھا. گھر کے باہر کسی ایک کوٹری کے اندر عورت کو رکھا جاتا. وہ مردوں کے ساتھ نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، نہ پکا سکتی تھی، نہ زندگی کے دوسرے ایام دوسرے کام کر سکتی تھی. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ پوچھا اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس کا جواب دیا اور کہا کہ ان ایام میں مردوں کے لیے عورت صرف مباشرت ہی کے لیے حرام اور ناجائز ہے. مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان مخصوص ایام میں عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے. یہ چیز مردوں کے لیے جائز نہیں. البتہ زندگی کے معاشرت کے دیگر سارے امور عورت مردوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ انجام
دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان کی، کہا کہ قل ہوا اذی، یہ حیض جو ہے یہ گندگی ہے، لہذا فاعتزلوا النساء فی المحیض، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان ایام کے اندر عورت سے مباشرت کرے اور ازدواجی تعلقات قائم کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان کی اور کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب عورت پاک اور صاف ہو جائے، لہٰذا جب تک تم ان عورت کے قریب نہ جاؤ، جب تک عورت پاک اور صاف ہو جائے، جب تک عورت کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے دو مفہوم مفسرین نے، محدثین نے بیان کیے۔ اب عورت کیسے پاک ہوگی، کب پاک ہوگی، اس کے دو مفہوم ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب عورت کو خون آنا بند ہو جائے، غسل سے پہلے بھی عورت پاک اور صاف ہے، مرد شوہر اگر چاہے تو بیوی سے غسل سے پہلے بھی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ یہ مفہوم جو ہے یہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور یہی معنی مفہوم شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آداب الزفاف میں بیان کیے کہ عورت کا خون اگر آنا بند ہو جائے، غسل سے پہلے بھی عورت پاک ہے، اور شوہر اگر چاہے تو عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ اور پاکی اور صفائی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا اگر خون آنا بند ہو جائے، اس کے بعد اگر عورت غسل کر لے تب پاک اور صاف ہے، مرد غسل کے بعد عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو بیان کیا۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں مسئلے درست ہیں، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ عورت کے غسل کرنے کے بعد شوہر جو ہے وہ ازدواجی تعلقات اپنی بیوی سے قائم کرے، یہ زیادہ افضل اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورت پاک اور صاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے جہاں سے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے عورتوں کے پاس آؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ عورتوں کو ازدواجی تعلقات کے لیے، مباشرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے طہارت اور پاکیزگی کے بعد۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جہاں سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہیں سے کرے، اور جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے روکا ہے، وہاں مومنوں کو وہاں سے مباشرت کرنے سے روکنا چاہیے۔ خاص طور پر پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی پیچھے سے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جہاں سے حلال رکھا ہے مردوں کے لیے وہیں سے عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے جائیں۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اللہ رب العالمین پاکی صفائی اختیار کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جو جس طریقے سے توبہ اور استغفار کرنا اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اسی طریقے سے بندوں کا پاک اور صاف رہنا، پاکیزگی اختیار کرنا، یہ بھی رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسلام پاکی اور صفائی ایمان والوں کو سکھلاتا ہے۔ یہ چیز آج ایمان والوں کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے بہت دور چلی گئی ہے، حالانکہ یہ بنیادی تعلیم تھی اسلام کی۔ غیر قوموں نے اسلام کی اس تعلیم کو اپنایا، پاکی صفائی کا، ظاہری پاکی، باطنی پاکی کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ظاہری پاکی جو جس طریقے سے، جس قدر غیر مسلمین اپنے گھروں کے اطراف یا اپنے گھروں کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر رکھتے ہیں، مسلمانوں کے محلات کو آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے گھروں کا، ان کے گھروں کے باہر کا جائزہ دیکھ لیں، گلی میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس گلی کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے یا اکثریت غیر مسلمین کی ہے۔ تو ایک پہچان بن چکی ہے غیر مسلمین کی پاکی اور صفائی، لیکن حالانکہ حقیقی معنی میں، حقیقت میں پاکی صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پاک اور صاف رہنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں،
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، لہذا اپنی کھیتی میں تم جس طریقے سے چاہو آؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے نیک اعمال کو بھیجو۔ اللہ رب العالمین نے بیویوں کو، عورتوں کو کھیتی سے تعبیر کیا۔ جس طریقے سے ایک کسان اپنے کھیت کے اندر کھیتی کرتا ہے، غلہ اگاتا ہے، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی کھیتی سے تعبیر کیا اس طریقے سے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے اپنی اولاد کو بڑھا سکتا ہے، اپنی نسل کو عورتوں سے چلا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے۔ اس معنی میں عورت مردوں کے لیے کھیتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات جان لو کہ یقیناً تم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی کہ تم کل قیامت کے روز کے لیے اسی دنیا کے اندر نیک اعمال کو آگے بھیجا کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ بات جان لو کہ تم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو۔ یہ آخرت کا خوف، آخرت کا تصور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کے دلوں کے اندر بیدار کیا اور پیدا کیا، اور یہ احساس دلایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ بات تازہ رکھنا کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ لہٰذا ہر آدمی یہ جان لے، یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے، اپنا جائزہ لے لے کہ کل میں اگر اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں گا تو میرے نام اعمال کے اندر کون سی چیزیں ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں ہی کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اللہ رب العالمین کو اپنی ایسی قسم کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیک کام کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے کام کو چھوڑ دو۔ واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایسی قسموں سے منع کیا، ایسی قسم کھانے سے ایمان والوں کو روکا کہ جس قسم کے ذریعے آدمی جو ہے وہ نیک کام سے، خیر کے کام سے دور رہتا ہو، یعنی اس طریقے کی قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں فلاں آدمی کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں آدمی کو صدقہ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں نیک کام اس آدمی کے ساتھ انجام نہیں دوں گا۔ اس طریقے کی تم قسم نہ کھاؤ کہ جس کے ذریعے تم نیک اور خیر کے کام کرنے سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے معاملے میں بھی ایمان والوں کو پابند کیا کہ اس طریقے کی نیکی اور خیر کے کام سے رک جانے کی تم اللہ رب العالمین کے حق میں قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا کہ جو قسمیں تمہاری پختہ نہ ہوں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہاری ان قسموں میں تمہاری گرفت ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی کہ جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی غیر ارادی طور پر قسم کھا لے، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا قسم کھانے کا، بس زبان سے نکل گیا یا پھر اس کی زبان پہ چڑھ گئی یہ بات اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ غیر ارادی طور پر جو آدمی اپنے زبان سے قسم کھا لے اس پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے نیت کر کے دل سے سچائی کے ساتھ قسم کھائے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کو پورا کرے۔ اگر قسم کو پورا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر گنہگار اپنی قسم کو توڑنا چاہتا ہے، توڑتا ہے، تو پھر قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بعد کی آیتوں کے اندر، صورتوں کے اندر وہ تفصیلات آنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو غیر ارادی طور پر تمہاری زبانوں سے قسم نکل جائے اس پر تمہیں تمہاری گرفت، تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن
یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے. بات بات پر بعض لوگوں کے زبان پر چڑھ جاتا ہے قسم سے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کرتا, اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا. یہ اس طریقے کی قسم کھانا بعض لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بار بار قسم کھانا, زیادہ قسم کھانا یہ بھی منافقوں کی پہچان, منافقوں کی علامت ہے. لہٰذا جب ضرورت ہی کے وقت قسم کھائی جائے, اور قسم صرف اللہ رب العالمین کے نام ہی کی کھائی جائے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام کی قسم ہرگز نہ کھائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف منع کیا, فرمایا کہ اگر تم قسم کھانا چاہتے ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ. اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے تاکید سے منع کیا کہ وَلَا تَحْلِفُوا آبَاءَكُمْ, کہ تم اپنے باپ کی, اپنے ماں کی قسم نہ کھاؤ. خاص طور پر یہ عام سی چیز مسلمانوں کے زبان پر ہے. امی کی قسم, ابا کی قسم, تمہارے ابا کی قسم, ہمارے ابا کی قسم, تمہارے امی کی قسم, ہمارے امی کی قسم. یہ عام سے جملے مسلمانوں کے زبان پر جاری ہیں, لیکن یہ شرک ہے. قسم بھی اللہ کی ایک عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے. لہذا قسم کھانی ہو, ضرورت کے وقت قسم کھا سکتے ہیں, لیکن اللہ ہی کی قسم کھانا چاہیے. اور جب قسم کھائے تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی قسم کو توڑتا ہے تو شریعت نے قسم کا جو کفارہ بیان کیا ہے اس کفارے کو ادا بھی کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.